حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ جو سر کہا ہے وہ سر کیڈارو ہے، اور اس میں ہم پچھلے کچھ ویڈیوز میں بتا کے آئے ہیں کہ یہ جو قضیہ ہے، یہ جو کربلا کا جو میدان ہے، اس میں جو یہ جنگ ہے، یہ شہادت ہے، یہ کوئی تکلیف اور دکھ اور پچھتاؤ والی بات نہیں، یہ قربانی ہے، یہ خوشی ہے، یہ شادی ہے، یہ بارش ہے، یہ سکون ہے، یہ قرار ہے۔ یہ وہی صرف محسوس کرتے ہیں جو عاشق ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جن کو اللہ پاک اس عظمت کے لیے چنتا ہے، اور وہ کبھی بھی میدان جنگ میں واپس نہیں لوٹتے، وہ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، وہ قربانی کے لیے ان کے اندر قربانی کا جذبہ سرشار ہوتا ہے، وہ قربان ہونے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ پاک انہی کو چنتا ہے۔ اور ان میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو کہ تلواروں کا وہ جو شور ہے، تلواریں جو کاٹ رہی ہیں، ان کو دیکھ کے کوئی ڈرتا ہے، کوئی بھاگ کے واپس لوٹتا ہے، اور وہ جب گھر آتا ہے تو اس کی بیگم اس کو کیا کہتی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ بھگو آؤں نہ چواں ماریو توساں، یعنی اگر تم بھاگ کے واپس آئے تو میں تمہیں اپنا نہیں کہوں گی، اور اگر تم شہید ہو گئے تو میں تمہیں اپنا کہوں گی، اپنا قبول کروں گی۔ بھگو آؤں نہ چواں ماریو توساں، کاندھ منہ میں دھکڑا سیکیں دے سوہاں۔ اے میرے محبوب، اے میرے ہسبینڈ، مرس، میرے خاوند، اگر تمہارے منہ میں یہ زخم ہیں، اگر کوئی دھک ہیں، دھک سندھی میں کہتے ہیں، اگر تمہارے منہ میں لگے ہوئے ہیں تو میں ان کو سیکتی ہوئی اچھی لگوں گی۔ تپن لج مراں جے ہونس پٹھ میں، اگر تمہاری پٹھی میں، اگر تمہاری پیٹھ پہ اگر وہ زخم ہوں گے تو ان کو میں صاف کرتے ہوئے، سیکتی ہوئی مجھے شرم آئے گی، میں لاج سے مر جاؤں گی کہ یہ میرا خاوند ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا ہسبینڈ ہے جو کہ میدان جنگ سے بھاگ کے آیا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی اس عورت کی عظمت کو بھی یہاں پر گاتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو کس طرح سے شہید ہونے کے لیے اکسا رہی ہے، شہید ہونے کے لیے اس کو تیار کر رہی ہے، اور اس پہ خوشی محسوس کر رہی ہے۔ آگے کہہ رہی ہے بھجی آئیں بھجنا لجائے منہ یار، یعنی اے بھگوڑے تم بھاگ کے آئے، اور میری جو سہیلیاں ہیں، میرے جو گھر والے ہیں، میرے دوست ہیں، ان کے سامنے مجھے تم نے شرمندہ کر دیا۔ بھجی آئیں بھجنا لجائے منہ یار، ویٹھیوں کن کوار منہ متھاں جن جا، اور جن کے شہید ہو گئے ہیں وہ مجھے تانے دے رہی ہیں، مجھے اچھا نہیں کہہ رہی ہیں، میرے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں نکال رہی ہیں، تمہارے لیے اور میرے لیے کچھ اچھا نہیں بول رہی ہیں، کیونکہ ان کے فخر کے ساتھ ان کے منہ، یعنی ان کے جو چہرے ہیں وہ اونچے ہیں، وہ اونچے اپنا چہرہ رکھ کے، اونچا چہرہ رکھ کے اپنے فخر کے ساتھ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو محبوب تھے وہ تو شہید ہو گئے، وہ قربان ہو گئے، مگر تمہارا واپس لوٹ کے آ گیا ہے۔ وہ مجھے تانے دے رہی ہے، تم نے یہ کیا کر دیا، تمہیں لوٹ کے نہیں آنا چاہیے تھا، تمہیں شہید ہونا تھا۔ بھجی آئیں بھجنا لجائے منہ سین، ویٹھیوں وجن وین منہ متھاں جن جا۔ اس شعر کی بھی وہی معنی ہے جو پچھلے شعر کی تھی۔ منہ متھاں جن جا سے پٹیو کڈھن پار، جن کے چہرے
منہ فخر سے، پراؤڈ سے اونچے ہیں، بلند ہیں، وہ رو رو کے اس طرح سے پار نکال رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں رو رو کے؟ جیڈیوں ہن جھنجھار اجارے سب اچھا گیا۔ اے میری سہیلیوں، یہ جو میرا ہسبینڈ ہے، یہ جو میرا محبوب ہے، یہ جو میرا پہلوان، یہ بہادر، یہ سوریہ ہے، اس نے تو سب کو، سب کے اوپر جو ہمارے اوپر گناہ، جو ہمارے اوپر جو غلط میل چڑھا ہوا تھا، وہ اس نے اتار کر ہم سب کو اس نے اجار کر صاف ستھرا کر دیا۔ اس نے ہمیں بھی پر نور کر دیا، اس نے ہمیں بھی پاک اور عظیم کر دیا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس کی قربانی ہے، جنہوں نے انسانیت کے حق اور سچ، انسانیت کے بچانے کے لیے جو اپنی قربانی دی ہے۔ یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہ سورہ تھا، یہ پہلوان تھا، یہ سردار تھا جس نے خود قربانی دے کے، خود شہادت کا جام پی کے ہمارے اوپر بہت بڑی تکلیفیں، بہت بڑی جو ہمارے اوپر پریشانیاں تھیں یا ایک شیطانی قوتیں تھیں، ان کو ہم سے دور کر دی اور ہمیں آزاد کیا، ہمیں خوشحال کیا۔ ہمارے لیے انہوں نے اور حق اور سچ کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی، اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ حق موجود، جی لطیف، جی لطیف جی بولی۔ تھینک یو فار واچنگ. Kindly subscribe my channel, share with your friends in your circle, like, comments. Thank you.